ایک افواہ پہلے پھیلی تھی جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ حمزہ گل اور فاطمہ آئیں گے, تو وہ سچ ہوئی کہ وہ آئے. ایک اور ہے, ٹھیک ہے, اب ایک اور ہے, اس میں آپ نے کلیئر جواب نہیں دینا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اینڈ میں جیسے جیسے پہنچیں گے تو کوئی کپل جو ہے وہ آپس میں سوئچ مارے گا, ہاں یا نہ؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتی, اس کا جواب میں نہیں دے سکتی. میں کون سا آپ سے پوچھا, مجھے بتایا کس نے سوئچ کیا, کیا ہے ایسا؟ میں یہ بھی نہیں بتا سکتی, نہیں بتا کیونکہ اتنا اب کم ٹائم رہ گیا اور اتنے اسپوائلرز آ چکے ہیں. جب میرا ایپیسوڈ ایئر بھی نہیں ہوا تھا, ہماری ایک گروپ چیٹ تھا جس میں ہم سب تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ پلیز تم لوگ بس کر دو یہ اسپوائلرز دینا, تم لوگ شو خراب کر رہی ہو, جب کہ میرا ٹائم آیا بھی نہیں تھا. تو اس ٹائم سے میری ایک بہت بڑی ایک پرابلم چل رہی ہے کہ پلیز اسپوائلرز مت دو. لیکن اتنے اسپوائلرز آ گئے ہیں, جیسے فاطمہ کا بھی لوگوں کو پتا تھا کون ہے یہ جو اسپوائلرز دے رہا ہے, کوئی انسائڈ. اچھا, جنت کا ایک انسٹاگرام فیملی, اس نے وہ کیا ہوتا ہے انسٹاگرام چینل, وہ اس نے بنایا ہے, اور اس میں یہ بات چل رہی تھی, میں بھی ہوں اس چینل میں, تو میں نے یہ دیکھا تھا. جنت نے مینشن کیا تھا کہ آپ سب خوش ہو جائیں گے نیکسٹ ایلیمینیشن دیکھ کر, تو سب نے لکھا تھا فاطمہ کویسچن مارک فاطمہ, اس طرح سے. مطلب جب پہلے یا ابھی والا جو ابھی جو فاطمہ کی ایلیمینیشن ہوئی تھی, واپس آنے سے پہلے, مطلب فاطمہ کی ایلیمینیشن سے پہلے جنت نے کہا کہ جو اب اگلی ہوگی وہ آپ خوش ہوں گے. اوکے, آئی تھنک مے بی اگر جنت اسپوائلرز دے رہی ہے تو مے بی شی از بیٹر کہ وہ اب نہیں ہے شو میں, تو اس لیے دے رہی ہے. لیکن کوئی کانٹریکٹ وغیرہ نہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے تھا, 30 پیج کا اتنا موٹا کانٹریکٹ تھا جو میں جب پڑھ رہی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ یو گو اگینسٹ دس کانٹریکٹ یو ہیو ٹو پے 1 million لیرا. I'm like, what's 1 million lira? Like, اب مجھے نہیں پتا کیا ہے 1 million lira, but clearly nobody cares because پاکستان میں امپلیمنٹ کیسے ہوگا, کون ایگزیکٹلی, وہ کیا وہاں سے یہاں آئیں گے ہمیں کچھ انٹرپول آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو دیر لائک مطلب ہم لائک یہ شو ختم ہوا ہے, یہ لوگ واپس آئے, اینڈ دھرا دھر سب شروع ہو گیا. لائک کسی نے جنت نے یہ بول دیا, توبا نے تو بھائی سب کو آ کے بیش کر دیا, پھر عروج نے آ کے پتہ نہیں توبا کو بیش کر دیا. تو اس میں آئی تھنک آڈینس بھی نیگیٹو اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جب ہم آپس میں نیگیٹو ہیں اور آپس میں ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے, تو آڈینس اس چیز کو پکڑ رہی ہے نا کہ ان کی تو کوئی یونٹی نہیں ہے. اگر ہماری یونٹی ہوتی جیسے نارملی شوز میں ہوتی ہے کاسٹ کی یونٹی, تو شاید آڈینس اتنا پن پوائنٹ نہیں کرتی ہر چیز کو. اور جیسے کہ ابھی مجھے ہیٹ مل رہا ہے جسٹ بیکاز میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہی, تو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک چپ رہنا زیادہ بہتر ہو گیا آئی تھنک. اینڈ جو فاطمہ والے ایپیسوڈ پہ مجھے جو ہیٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. نتھنگ از فار ایور, نتھنگ. شو کے اینڈ میں اب جب آپ آ چکے ہیں, ریئل زندگی میں آ چکے ہیں, تو اب سب لڑکیوں سے بات چیت ہے یا کسی سے کٹ آف ہیں ابھی آپ؟ میری سب مطلب آن گوئنگ بات چیت نہیں ہے ادھر, مطلب فالو میں آلموسٹ سب کو کر رہی ہوں ایکسیپٹ فار عاشر اینڈ فاطمہ. دیٹس اٹ. تبسم سے بات ہے, یا تبسم سے پوری بات ہے, اور ہم ایپیسوڈز بھی ڈسکس کرتے ہیں. جب ان کا ٹائم آ رہا تھا تو آئی واز لائک ریڈی ہو, تیار ہو انٹری, اور میری انٹری پہ بھی ہی واز لائک تم نے تو بہت اچھی انٹری ماری ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آڈینس, میں نے انفیکٹ ایک پول دیکھا تھا ریڈٹ پہ جس پہ دے ور لائک ایمان اینڈ تبسم شوڈ ون. آئی تھنک ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے اتنی چیزیں کر لی ہوتی ہیں, اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ایوری تھنگ, تو پیپل have more reasons to pick on the first lot. پھر آہستہ آہستہ اور آتے ہیں, وہ نہیں یہ اچھے ہیں, یہ اچھے ہیں, یہ اچھے. پھر کوئی اور آتا ہے, اچھا یہ گندے ہو گئے, یہ اچھے ہو گئے. اور جب کوئی چلا جاتا ہے, لائک ایگزامپل فاطمہ, پہلے اس کو اتنا ہیٹ مل رہا تھا اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ناؤ ایوری ون از لائک او وی لو فاطمہ. آئی تھنک وہ جو گیپ آتا ہے نا بیچ میں, اس میں آپ وہ چیزیں بھول جاتے ہو جو ایک انسان نے کی تھی پہلے, اینڈ دین یو سی کہ اچھا اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو the narrative, the way it's shifting at this point, I'm really questioning some people and narratives, like but I think جب آپ ایک شو پہ جاتے ہو ریالٹی یا any
movie or anything. So you're basically giving the right to the audience to criticize you, right? क्योंकि अब हम public में आ चुके हैं, तो I think it's fine if they're criticizing, it's fine. बस आप obsessive ना हो जाए. Bullying and cancel culture and this and all. This is all 2000 very late. अब ये सब नहीं होता, and we push towards positivity and जैसे हमारे Gen Z हैं आजकल. So yeah. लाजवाल सीजन 2 की कोई खबरें हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं. कास्ट उकता तो नहीं गई आपसे एकदम कि यार ये क्या पाकिस्तानियों को हमने ले लिया, ये क्या कर रहे हैं, पूरा हमारा बिगाड़ दिया, ऐसा कोई सीन तो नहीं हुआ है? वो भी फेड अप हो गए थे, हम भी फेड अप हो गए थे, बिकॉज इतना लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. और I think there was animosity between the production and us, because ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम शायद उर्दू में कह रहे थे और हमें लगा उनको नहीं पता, और वो शायद उनको पता है, वो सुन रहे हैं. तो जस्ट लाइक जैसे कास्ट के बीच में एनिमोसिटी, ऐसे ही प्रोडक्शन के बीच में भी एनिमोसिटी थी. एंड आई हैव अ फीलिंग कि शायद लाजवाल इश्क 2 होगा. अच्छा, आई हैव अ फीलिंग. जो भी लोग कह रहे हैं ना कि बैन हो गया ये, देयर आर पीपल आर स्टिल वॉचिंग, दे आर सो इन्वेस्टेड इन द शो. आपको तो पता ही कितने इन्वेस्टेड हैं. तो आई थिंक लाजवाल 2 शायद हो, लेकिन अगर होगा तो आई होप उसको ज़्यादा पॉलिश होगा, थोड़ा होना चाहिए, कि बहुत मिस्टेक्स कॉन्टेक्स्ट आप देखें किस तरह की गेम्स. अब ये तो फिर पूरा प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है. एंड आई विश कि प्रोडक्शन ने हमें ना थोड़ी गाइडलाइंस दी होती कि देखें ये करना है, ये नहीं करना, लड़ने नहीं आए, पार्टनर ढूंढने आए. I feel like the concept of the dating show, मुझे नहीं पता इनको अगर दिया है कोई guidelines. I don't think so. और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिया था. मुझे तो उठा के होटल से विला लेकर आए, तैयार किया और बस भेज दिया बाहर without like any context or like not. It was like a blink of an eye. That situation. So I feel like अगर ये चीज़ जो हमारे हमारे मुल्क के लिए बहुत न्यू चीज़ है, तो ऑब्वियसली हमारे लोगों के लिए भी न्यू चीज़ है, तो उनको गाइडलाइंस देने चाहिए थे. उससे क्या होता कि शो एक डायरेक्शन पे जाता. स्केटर्ड है भी काफ़ी. और जो कास्ट को भी इतना बैकलैश मिला है वो भी शायद नहीं होता, क्योंकि आई थिंक द मिसकंसेप्शन इज़ कि अच्छा फॉर गाइज आई वुड से कि अगर हम ऐसे कूल बनेंगे तो हम कूल लगेंगे. बट दैट्स नॉट ट्रू. इफ़ यू आर, अगर लड़के लड़कियों की बातें सुनते और दे बिहेव्ड बेटर, दे वुड बी फ्रॉम हियर टू हियर राइट नाउ. बिकॉज जैसे लव आइलैंड में होते हैं, बल्कि लव आइलैंड में मैंने ये बहुत दफ़ा बात बोली है, लड़के जल्दी उठते हैं और लड़के किचन में जाते हैं और लड़कियों के लिए रोज़ ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उस लड़की के पास ले जाते हैं जो उनको पसंद है, ताकि उसको पता चले कि ही लाइक्स मी. एंड वाइल द गर्ल्स आर डूइंग द मेकअप. और यहाँ पर तो मेकअप भी खुद कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी खुद बना रहे हैं, चाय भी खुद बना रहे हैं, और फिर हमें ही ताना दे रहे हैं. हमें नहीं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन there are many situations where you can clearly see how the men are acting like misogynists completely and degrading, honestly speaking. ये अब अगर हम पाकिस्तान में हैं भी, तो अब ये 2026 है, अब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं इतनी, ऑनेस्टली होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव. एंड आई रियली क्वेश्चन द गाइज हु वर बिहेविंग इन सर्टेन वेज के व्हाट डिड यू गाइज थिंक कि तुम्हें बैकलैश नहीं मिलेगा. लाइक मार्स एंड जन्नत वाला जो सिचुएशन था could have been handled completely differently. जिस तरीके से आई एम नॉट सेइंग कि जन्नत या माज में से कोई ज़्यादा बुरा था या वट एवर, इक्वली इनके मसले थे, इक्वली देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट स्टिल बिकॉज माज इज़ अ guy, he shouldn't have spoken to Jannat the way
he did. I don't think any man should speak to a woman the way they were. اور اگر آپ فیک بھی کر رہے ہو نا ریلیشن شپ اپنا, تو ایٹ لیسٹ اتنا پیشنس اندر رکھو کہ آپ پھر اینڈ تک فیک کرو. یہ جو تھوڑی تھوڑی جیسے لڑکیاں جب کمپلین کرتی تھیں تو لڑکے ایسے ہو جاتے تھے, اچھا نہیں, جیسے جنید, اچھا بس کر دو, بس کر دو, بس کر دو. سو اٹس ویری obvious that you don't really care and you don't want to hear what she has to say because clearly you're not truly invested. اگر آپ truly invested ہوتے نا تو آپ, I would say, میر حمزہ زیادہ میمونہ کی بات سن رہا ہوتا تھا as a partner would listen to their girl, you know. تو and Maaz also to Tuba.